بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پہلے کہا جاتا تھا عمران خان ختم شد، اب کہا جا رہا ہے شریف خاندان، زرداری خاندان ختم شد، ان کی کہانی ختم ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیے، تجزیہ کاری نہیں، پبلک کیا کہہ رہی ہے، نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، نوجوانوں میں جا کر وہ اینکرز جو تحریک انصاف پر بھی تنقید کرتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور پبلک اوپینین کس طرح سے سامنے آ رہا ہے، ٹیلی ویژنز پہ سامنے آ رہا ہے، اس کی کچھ جھلکیاں آپ دیکھیے ذرا۔ پہلے دیکھیے سینئر تجزیہ کار کالم نویس جاوید چودھری صاحب کیا کہہ رہے ہیں شریف خاندان کے بارے میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، پوری شریف فیملی کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس قسم کی جو صورتحال ہوتی ہے وہ اللہ کی پکڑ بھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جب آپ کی عزت کو بے عزتی میں کنورٹ کر دیتا ہے تو اس کے بعد یہ صورتحال ہوتی ہے کہ آپ کلینک نہیں جا سکتے، آپ کسی ریسٹورینٹ میں نہیں جا سکتے، آپ کسی شاپنگ سینٹر میں نہیں جا سکتے، آپ کسی ایئرپورٹ میں نہیں جا سکتے، آپ گاڑی سے اپنا منہ باہر نہیں نکال سکتے، آپ کسی ٹرین میں سوار آپ ٹرین میں سوار نہیں ہو سکتے، آپ جہاز میں نہیں جا سکتے، آپ گاڑی سے اپنا منہ باہر نہیں نکال سکتے، آپ لوگوں میں نہیں جا سکتے، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ تو جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں یہ تو اللہ کی پکڑ ہوتی ہے کہ آپ اتنے ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں جا سکتے، لوگوں کی نظر میں آپ اتنا گر جاتے ہیں، آپ قابل نفرت ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ کہہ رہے ہیں جی شریف خاندان کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہو سکتے آپ کوئی عام ایئر لائن کے اوپر ٹریول نہیں کر سکتے، کیونکہ جب بھی اب آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا تو آپ کو خصوصی جہاز پہ ٹریول کرنا پڑے گا، کیونکہ کسی آپ اگر ایئر لائن کے کسی جہاز کے اندر کسی فلائٹ میں پائے گئے تو وہاں پہ بھی آپ کے ساتھ یہی سلوک ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بلکہ پوری شریف فیملی کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ مجھے یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ بھی محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ نے نواز شریف کو اور پورے شریف خاندان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، یہ اللہ کی پکڑ محسوس ہوتی ہے کہ یہ اب کسی ایئر لائن میں سفر نہیں کر سکتے، وہاں کوئی نہ کوئی ہوگا جو ان کو چور چور کے نعرے لگا دے گا، لہٰذا ان کو اب ہمیشہ پرائیویٹ جیٹ سے ہی سفر کرنا پڑے گا۔ کچھ نہیں ہے، یہ آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے اور آپ معاملات کو صحیح طریقے پہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ آپ کو ہیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہیٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک عمران خان پہلو ہے، دوسرا میرا خیال ہے یہ اللہ تعالیٰ کی کو پکڑ ہے جس کے اندر اس وقت شریف فیملی بری طرح پکڑی گئی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ عمران خان فیکٹر ہے کہ جی جو عمران خان کے چاہنے والے ہیں، اس کے ووٹر سپورٹرز ہیں، وہ آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں، یہ اللہ کی پکڑ بھی ہے۔ یہ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا ظلم، جبر، تشدد کیا ہے لوگوں پر، ان کے گھروں پر، کاروبار تباہ و برباد کر دیے، کارکنوں کو نہیں چھوڑا، کسی کو نہیں بخشا، عورتیں، بچے، کچھ بھی نہیں، کوئی اخلاقیات نہیں بچی، تو اس کا رد عمل تو پھر آتا ہے۔ تو صرف یہ نہیں کہ ان لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے، وہ ان کے بقول جاوید چودھری صاحب کے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہے۔ صاحب کو سوچ کے جو اپنے پرانے معاملات ہیں ان کو ریکال کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی سن لے اور کم از کم یہ جو بے عزتی ہے فٹ پاتھوں والی یہ تو اختتام پذیر ہو کہ جب آپ انگلینڈ جاتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، جب آپ امریکہ جاتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، جب آپ جنیوا جاتے ہیں تو لوگ آ جاتے ہیں، جہاں جائیں لوگ آ جاتے ہیں، تو اتنی بے عزتی تو آپ کی نہ ہو، پھر آپ کہتے ہیں جی ہمیں انڈے اور ٹماٹر مارے جاتے ہیں۔ اب یہ منصور علی خان صاحب ہیں، انہوں نے اپنے شو میں باقاعدہ نوجوانوں کو سامنے بٹھا کر دیگر پارٹیز کے لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوانوں سے کچھ سوال کیے ہیں کہ آپ تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں یا نون لیگ کو، ذرا سنیے گا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کی رائے ہے جو حکومت کر رہی ہے وہ ٹھیک کر رہی ہے؟ اس کے بعد آپ دیکھیے نوجوان کیا کہہ رہے ہیں، بچے بچیاں۔ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا، کوئی کلیپنگ، کوئی آواز نہیں۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ جو ہیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ، وہ ان کا چہرہ آپ نے دیکھ لیا، وہ اب نون لیگ میں جا چکی ہیں۔ اب آپ دیکھیے گا جب تحریک انصاف کا سوال ہوگا منصور علی خان کی طرف سے، پھر آپ نوجوانوں کو ریئیکشن دیکھیے گا۔ اب منصور علی خان صاحب نے کہا تھینک یو سو مچ، یعنی سارے ہال میں ہاتھ بھی کھڑے ہوئے ہیں، تالیاں بھی بج گئی ہیں۔ تو یہ جناب اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس کے بعد اب کیا انسان کہے، کس چیز کی گنجائش کیا باقی رہتی ہے کہ اس کے بعد بھی کوئی بات کہی جائے کہ کیا ہو رہا ہے، یا عوام میں کون مقبول ہے، نوجوانوں میں کون مقبول ہے۔ پھر یہ کہنا جی یہ صرف سوشل میڈیا کی بات ہے، پروپیگنڈا ہے، فلاں ہے، یہ دیکھیے یہ حقیقت ہے۔ اب اسی سے آپ نظر چرائیں گے تو پھر یہی ہوگا جو اب کہا جا رہا ہے۔ یہ بھی سنیے، یہ دیکھیے اب یہ ڈاکٹر شاہد مسعود وہ کہہ رہے ہیں کہ سبھی لوگ پریشان ہیں، ان کو لانے والے بٹھانے والے عوام تو پریشان ہیں ہی،
وہ اب کہتے ہیں یہ مر چکے ہیں, یہ ایک مردہ لاش ہے یہ موجودہ حکومت, موجودہ سیٹ اپ, اس کو اب دفنانا کیسے ہے یہ سوچا جا رہا ہے. اور پھر سہیل بڑائچ صاحب کا بھی میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اسٹیبلشمنٹ مقتدر حلقے یہ دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی تو ختم ہے کہانی, ان کے ذریعے بات نہیں چل سکتی, عمران خان کے متبادل کو اور بیانیے کو اور پارٹی پر ہمیں ہاتھ رکھنا پڑے گا کیونکہ یہ بیکار ہیں. رہنے والے لوگ بھی پریشان ہیں کہ یہ کیسے ہو رہی ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ سسٹم یہ کولیپس ہو گیا, کولیپس ہو چکا ہے. یعنی میں جو بار بار بات کہہ رہا ہوں نا کہ سسٹم جا رہا ہے, سسٹم جا نہیں رہا, یہ سسٹم جا چکا ہے, یہ کھڑا ہے. اب اس کو یہ بالکل دفنائیں کیسے؟ اس میں جو سسٹم جا نہیں رہا, سسٹم جا چکا ہے, بس اب اس کو دفنانا کیسے ہے یہ سوال ہے. اس کے جو یعنی اس میں موجود شخصیات ہیں, اس سسٹم کے جو حصہ ہیں, اس سسٹم میں موجود شخصیات جو ہیں وہ پریشان ہیں کہ اس کو ہم کہاں پر جا کے یہ سفینہ غرق ہوگا, یہ جو یہ ارینجمنٹ پورا. کیونکہ دیکھیں اس سسٹم موجود لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم کریں کیا, اس میں جو موجود لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اور میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو وزیر ہیں موجودہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بس جب تک ہم وزیر ہیں ٹھیک ہے, اس کے بعد اب سیاست میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ملک بہتری کی طرف گیا کسی بھی طور پہ, نہ جو ہے وہ ملک معیشت اس وقت تک ٹھیک نہیں ہو سکتی دوبارہ بات جب تک آپ ایلیٹ کیپچر اس ملک میں ختم نہیں کریں. آپ جتنا مرضی قانون کا خزانہ لا کے یہاں پہ رکھ دیں, وہ قانون کا خزانہ بھی جو ہے وہ منی لانڈرنگ کی نظر رکھے کسی اور ملک کے بینکوں میں پڑا. منی لانڈرنگ ہو جائے گی, اشرافیہ کا قبضہ اس ملک پر, یہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود. تو آپ اندازہ لگائیے, ایسی تو نہیں کہ اب یہ بات ہو رہی کہ جو ہم نے لوگوں کا حال کر دیا ہے, جس طرح عزتیں پامال کی ہیں, جس طرح روزگار لوگوں سے چھینا ہے, معیشت تباہ کر دی ہے, ہر چیز تباہ کر دی ہے, تو اب ہم لوگوں میں تو جا ہی نہیں سکتے, تو لہٰذا پھر ملک سے باہر ہی جائیں گے. لیکن وہاں بھی اب یہ نظر آ رہا ہے جس طرح جاوید چودھری صاحب نے کہا کہ وہاں بھی عزت نہیں رہی. اچھا, نجم سیٹھی صاحب بہت قریب سمجھے جاتے ہیں میاں نواز شریف کے, کئی دفعہ عہدے بھی ان کے پاس آ چکے نون لیگ کے دور میں. کہتے ہیں عمران خان سے پوچھے بغیر زبردستی ان کو جہاز میں بند کر کے سعودی عرب پہنچنے کا امکان موجود ہے. نجم سیٹھی صاحب نے یہ کہا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بھی پلان ہے کہ عمران خان کی مرضی کے بغیر ان کو زبردستی جہاز میں بٹھایا جائے اور سعودی عرب ان کو پہنچا دیا جائے, بس وہاں پر وہ رہیں, کوئی وہ بات نہ کر سکیں, کسی سے مل نہ سکیں, اور اس طرح سے ان سے جان چھڑوائی جائے. کیونکہ عمران خان کو یہ آفر بار بار کی گئی اور پہلے دن سے ان کے پاس یہ آفر ہے کہ ملک چھوڑ کر چلے جائیں, یا یہ کہ آپ کے لیے ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیتے ہیں, ایک جعلی سا, چلو جی کوئی لگے رہے آپ ٹرک کی بتی کے پیچھے. عمران خان اس پہ بھی مانے. سہیل بڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں معلومات کی بنیاد پر یہ کہہ رہا ہوں, وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں. اچھا, باقی جناب IMF نے اخراجات میں کمی کے لیے صوبوں سے درست ٹائم لائن مانگ لی کہ کب تک آپ اخراجات کم کریں گے. پنجاب میں اسموک کا زور کم نہ ہوا, لاہور آج بھی دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست ہے. مریم اورنگزیب صاحبہ جنیوا کے دورے سے واپس آ گئی ہیں, وہاں شاپنگ جو کرنی تھی اس کے بعد واپس آئی ہیں. انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں آ کر انہوں نے کہا ہے کہ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں ہم, کمپلیٹ لاک ڈاؤن 3 دن کے لیے. لاہور, ملتان, کچھ دیگر جگہوں کا ذکر ہے جہاں پر جمعہ ہفتہ اتوار کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے. اس کے علاوہ آن لائن ایجوکیشن ہی ہوگی, یونیورسٹی, کالجز, اسکول سب بند. پاکستان کے IMF کو زرعی انکم ٹیکس کی شرح 45% تک بڑھانے کی یقین دہانی, تو زراعت پر بھی اب 45% تک ٹیکس لگایا جا رہا ہے. اسموگ, لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی نافذ, ہفتے میں 3 دن مکمل لاک ڈاؤن کا اعلان. پنجاب میں اسموک کے باعث 19 لاکھ سے زائد افراد اسپتال پہنچ گئے ہیں. تقریباً 20 لاکھ لوگ ہیں, 20 لاکھ لوگ جو اسموک کی وجہ سے خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہو کر ہسپتال پہنچ چکے ہیں. یہ میں آپ کو پنجاب کی فگرز دے رہا ہوں, 20 لاکھ لوگ, آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی تعداد ہے. اور وزیراعظم کی قوم سے بران رحمت کے لیے نماز استسقاء کرنے کی اپیل کہ جی آپ نماز استسقاء کریں, دعائیں کریں. دعا یقیناً مومن کے پاس ایک بہت بڑی اپیل ہے, اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے دعا کرنی چاہیے. یہ ہمارے اعمال بھی ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, ہمیں ہدایت دے. لیکن حکمرانوں کی طرف سے دیکھ لیجئے کہ ان کا مطلب یہ بھی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کرنا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, آپ اپنے سر پر ہیں, آپ اللہ سے دعا کریں. بس ہم اس لیے تھوڑی آئے ہیں کہ ہم نے کوئی کام کرنا ہے, بس ہمیں کہا جا رہا ہے آپ دعا کر لیں. نون لیگ معاہدے پر عمل نہیں کر رہی, آئین سازی کے وقت کی گئی باتوں سے پیچھے ہٹ گئی بلاول. اب یہ بلاول صاحب کے بیانات بڑے دلچسپ ہیں, سارا خود کروا کر, اور یہ بھی فضل الرحمان صاحب کو بھی یہ حال ہے, وہ بھی بھاگ رہے ہیں. کامران مطلب صاحب کہہ رہے ہیں 26 سال میں بڑی غلط ہوئی ہے, یہ کروا کر قانون سازی کر کے تھے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں, یہ بڑا غلط کر رہے ہیں, یہ تو ٹیکنالوجی کے خلاف ہو گئے ہیں, یہ سب کچھ بند کر رہے ہیں, نیٹ بند کر رہے ہیں, بڑا برا کر رہے ہیں. تو آئیں نا جناب, کھلوائیں, آپ تو ان کے ساتھ ہیں, آپ کی وجہ سے تو حکومت ہے. کہیں کہ ہم پھر آپ کا ساتھ چھوڑیں گے, آپ یہ کام کریں, نہیں, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیونکہ سب سے بڑے بینیفیشری یہ ہیں, سب سے زیادہ آئینی عہدے انہوں نے لیے ہوئے ہیں, ان کے پاس یہ سارے, گورنرشپ بھی لے لی, صدر بھی بنا لیا, اور حکومت کا حصہ تو ہیں ہی, وزارتیں صرف نہیں لی ہوئی, باقی تو
ساری مراد مل رہی ہیں. اسی لیے تو شہباز شریف سے زیادہ آگے جا کر 26 یعنی ترمیم کروا رہے تھے کہ میں بھی امیدوار ہوں. تحریک انصاف کے خلاف اقدامات پر عمران خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ہے. اور صحافی سینئر صحافی اس پر کیا کہتے ہیں کہ عمران خان نے جو سپریم کورٹ میں پٹیشن ڈالی ہے یہ بہت اہم حقائق پر مبنی ہے اور اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر ایک کے بعد دوسرا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے, احتجاج نہیں کرنے دیا جاتا, فیئر ٹرائل نہیں ہے, جیل ملاقاتوں میں رکاوٹ, جیل میں امتیازی سلوک, 3 MPO, لوگوں کو گھروں سے اٹھا لینا. اب خان نے 24 کو فائنل کال اور پٹیشن دونوں ہی بڑی معنی خیز ہیں. نیب نے جو بلنڈرز کیے ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ آ گئی تو ایسے آبزرویشن آ جائیں گی کہ خان کے سارے کیسز کو ہی ختم کیا جا سکتا ہے, اس لیے وہ کہہ رہے ہیں ریمانڈ بیک ہو. اور اس میں بھی بڑا دلچسپ ہے کہ ججز کہہ رہے ہیں, وہی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق ان کے ساتھ اورنگزیب صاحب, جو کہہ رہے ہیں دیکھیں ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں یا یہ کر دیتے ہیں, آپ کے پاس چوائس ہے, ورنہ ہم پھر فیصلہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. جبکہ جب میاں نواز شریف کا کیس تھا تو اس وقت نیب نے کہا ریمانڈ بیک کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم 45 منٹ کے اندر فیصلہ کریں گے, دوبارہ ہم کیس کیسے بھیجیں, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں اب رپورٹ ہو رہی ہیں کہ دیکھیے فرق کس طرح ہے. لیں جی سہیل بڑائچ صاحب, پنجاب اور پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے. اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی جماعت یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناگزیر سمجھ رہی ہے. یہ نئی کنگز پارٹی تحریک انصاف کے بیانیے اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے بنائے جانے کا امکان لگ رہا ہے. اب دیکھیے فضل الرحمان صاحب کو چوز کیا جاتا ہے, کوئی اور جماعت سامنے لائی جاتی ہے, کسی کو ملا کر سامنے لایا جاتا ہے, کیونکہ مقتدر حلقے اب سمجھ رہے ہیں, سہیل بڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں, ان کی انفارمیشن ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی نہیں, یہ تو فارغ ہے, اتنے قابل نفرت ہو چکے ہیں یہ کہ اب ان کے ساتھ چلیں گے تو اور زیادہ نفرت سمیٹی جائے گی. کسی ریمانڈ بیک کرنے کے معاملے پر ذرا یہ دلچسپ ٹکرز ملاحظہ فرمائیں. جب نیب کے وکلاء نے نواز شریف کے خلاف العزیزیہ ریفرنس میں واپس جانے کی کوشش کی تھی تو وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اور اس کے ساتھ جناب شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں پی ٹی آئی کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, ایک کال ہی کافی ہوتی ہے عمران خان کی, وہ ایک کال دیتا ہے تو چلو جی کام شروع ہو جاتا ہے. پھر یہ سہیل بڑائچ صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ میں معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کو یہ آفر دی گئی تھی جب وہ الیکشن جیت گئے کہ جی آپ بنی گالا جائیں, ہم جوڈیشل کمیشن بھی بنا دیتے ہیں, کر لیں. عمران خان نے کہا نہیں بھائی مینڈیٹ واپس کرو. تو مینڈیٹ واپس کرنے کا مطلب تھا, سہیل بڑائچ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کی حکومت چلی جاتی, سارا سیٹ اپ ہی ختم ہو جاتا. تو یہ کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے, سارا کھیل اس لیے تھوڑی کھیلا گیا تھا. تو اب عمران خان نے نوجوانوں کو بھی کہہ دیا ہے جعلی نظام کے خلاف اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے. اور ہاں ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا, راولپنڈی سے کنٹونمنٹ بورڈ راولپنڈی کے ضمنی الیکشن میں پی ٹی آئی نے میدان مار لیا اور کامیاب امیدواروں کے حامیوں نے جشن منایا. یہ پچھلی ہم نے ویڈیو میں اس پر بات کی ہوئی ہے, اور یہ دیکھیے کہ تحریک انصاف ثابت کر رہی ہے کہ وہ مقبول ترین جماعت ہے, اور تھوڑے سے بھی فیئر اینڈ فیئر, مکمل نہیں, تھوڑے سے بھی فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دیے جائیں تو تحریک انصاف ہر جگہ میدان مارتی نظر آ رہی ہے. باقی میں نے آپ کو ثبوت بھی دکھا دیے ہیں. اللہ حافظ.